Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chapter 3: Problems of Current Political Systems in the Context of Pakistan and the Islamic Political Alternative. پاکستان کے اندر جو موجودہ سیاسی نظام ہے اس کے مسائل اور اس کا اسلامی سیاسی متبادل. To understand why Pakistan's political system repeatedly fails and why an Islamic alternative is necessary, let us begin with a simple analogy. یہ بات سمجھنے کے لیے کہ پاکستان کا جو موجودہ سیاسی نظام ہے وہ بار بار فیل کیوں ہو جاتا ہے، بار بار ناکام کیوں ہو جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک اسلامی سیاسی متبادل نظام کی ضرورت کیوں ہے. یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں ایک مثال کو دیکھنا پڑے گا. Imagine a country as a large complex organization. آپ کسی بھی ملک کو ایک بہت بڑی کارپوریشن یا ایک بہت بڑی پیچیدہ کمپنی کی مانند سمجھیں. لیٹس کال اٹ امہ کارپوریشن. اس کا ہم فرضی نام رکھتے ہیں امہ کارپوریشن یا امت کارپوریشن. اٹ ہیز ویریس ڈپارٹمنٹس. اس کارپوریشن کے بہت سے محکمے ہیں: ایجوکیشن، اکانومی، ڈیفنس، ہیلتھ، لا، انفراسٹرکچر، یعنی تعلیم کا، معیشت کا، دفاع کا، صحت کا، قانون کا، انفراسٹرکچر یعنی عمارتیں وغیرہ بنانے کا، ٹھیک ہے، اینڈ فارن پالیسی. ان کے علیحدہ علیحدہ محکمے ہیں. ناؤ امیجن یو آر دا سی ای او آف دس کمپنی. آپ اب فرض کر لیں کہ اس پوری کمپنی کے آپ سی ای او ہیں، ٹھیک ہے، یا ہیڈ ہیں. ٹاسکڈ ود اپوائنٹنگ مینیجرز ٹو لیڈ ایچ ڈپارٹمنٹ. اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے ہر محکمے کے اوپر مینیجر تعینات کرنے ہیں جو کہ ان محکموں کی سربراہی کریں. Would you ask a warehouse worker whose job is to pack boxes or transport goods to vote on who should become the company's chief financial officer? اب یہ بتائیں کہ ایک سی ای او ہونے کی حیثیت سے کیا آپ کسی جو کمپنی کا جو ورکر ہے، جس کا کام ہے سامان کو ڈبوں میں پیک کرنا اور یا پھر ان ڈبوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا، ایک سادہ سا ورکر ہے، کیا آپ اس سے یہ مشورہ کریں گے، کیا آپ اس سے ووٹ مانگیں گے کہ میں اس کمپنی کا جو چیف فائنینشیل آفیسر ہے، جو کہ اس کمپنی کی فائنینسز کو، اس کمپنی کی جو جتنا بھی مالیات ہیں، ان کے فنڈز ہیں، اس کو سنبھالنے کی اس کی ذمہ داری ہے، اس کا افسر میں کس کو بناؤں؟ آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے مشورہ دیں، آپ ووٹ ڈال کے مجھے بتائیں میں کس کو بتاؤں. کیا آپ کسی فیکٹری کے ورکر سے یہ مشورہ لیں گے؟ آف کورس ناٹ، ہرگز نہیں. ناٹ بیکاز دا ورکر لیکس ورتھ ایز اے پرسن. اس لیے نہیں کہ وہ جو مزدور ہے اس کی بحیثیت انسان کوئی اہمیت نہیں ہے، بٹ بیکاز ہی از ناٹ ٹرینڈ ان فائنینشیل اسٹریٹجی. بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس کی معیشت کا جو نظام ہے اس کو چلانا کیسے ہے، اس کی اوپر ٹریننگ نہیں ہوئی. اس کو یہ نہیں پتا کہ معاشی نظام کیسے چلایا جاتا ہے. اکنامک پلاننگ، ٹھیک ہے نا، منصوبہ بندی، جو معاشی منصوبہ بندی ہے وہ کیسے کی جاتی ہے، اور رسک مینجمنٹ، ٹھیک ہے، کمپنی کو کے بارے میں اہم فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں کہ اس کو نقصان نہ ہو سکے، یا اگر نقصان ہو بھی تو وہ ان حالات میں پھر اپنے آپ کو ریکور کر لے. یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک عام مزدور کو تو نہیں نا پتہ ہوتی، اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ ووٹ بھی نہیں اس سے بنتا، اس کی رائے جو ہے وہ اس چیز کے لیے ہے ہی نہیں. ہز ڈومین از ڈفرینٹ. اس کا تو کام ہی دوسرا ہے نا، اس کی جو سوچ کا جو دائرہ ہے وہ بالکل مختلف ہے.
He can rise to leadership but only if he studies, trains and proves himself. وہ خود لیڈرشپ تک آ سکتا ہے، یعنی کہ وہ خود لیڈر بن سکتا ہے، مگر اس کے لیے اس مزدور کو پڑھنا پڑے گا، اس کی ٹریننگ حاصل کرنے پڑے گی، اپنے آپ کو اپنا لوہا منوانا پڑے گا، اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، اسی بنیاد پہ لیڈرشپ اس کو مل سکتی ہے نا. لہٰذا جب تک اس کی سوچ سمجھ نہیں ہے، جب تک وہ ٹریننگ نہیں لیتا، جب تک وہ یہ ساری چیزیں نہیں پڑھتا، تو اس کی رائے معنی نہیں رکھتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو مشورہ ہے وہ معنی نہیں رکھتا. ناؤ اپلائی دس لاجک ٹو نیشنل گورننس. اب اسی مثال کو آپ حکومتی سطح پہ، ملکی سطح پہ لے آئیں. ٹھیک ہے، کہ جمہوریت کے اندر عوام سے براہ راست جو ووٹ مانگا جاتا ہے، اس میں کتنی بڑی خرابی ہے کہ عوام کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ریاست کا نظام کس طرح سے چلانا ہے اور کون اس کو اچھے طریقے سے بہتر چلا سکتا ہے، کون کوالیفائی کرتا ہے. عوام جوشیلے نعروں کے اوپر جذباتی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور جذباتیت کے اندر آ کر وہ ووٹ ڈالتی ہے. لہٰذا جمہوریت کے اندر جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے، جو میڈیا کے لوگوں کو جتنا زیادہ خرید سکتا ہے، رائے عامہ کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے، جتنا بڑے جھوٹے وعدے کر سکتا ہے، لوگوں کو جتنا وہ بیوقوف بنا سکتا ہے، اور ان کے جذبات کو جتنا زیادہ ابھار سکتا ہے، ان کو جتنے زیادہ خواب دکھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے پیسے کی طاقت کے ساتھ اور اپنے انفلوئنس کے ساتھ، وہ بندہ اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مقبولیت کی بنیاد کے اوپر اس کو حکومت ملتی ہے، اہلیت اور میرٹ کی بنیاد پہ اس کو حکومت نہیں ملتی ہے. جمہوریت کا سب سے بڑا فالٹ ہے. لیٹس ایکسپینڈ دی انالوجی فردر. اب اس مثال کو ہم مزید اس میں اضافہ کریں گے، آگے بڑھتے ہیں. اب امیجن دا کمپنی آلسو ہیز اے سیکورٹی گارڈ. اب آپ تصور کریں کہ اس کمپنی کا ایک سیکورٹی گارڈ ہے، whose sole responsibility is to protect the premises from external threats like burglary or thuggery. اس جو گارڈ ہے، اس سپاہی کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی کمپنی کو، اس کمپنی کو باہر کے جو ڈکیتیاں، چوریاں ہیں، جو باہر کے خطرات ہیں، ان سے اس کا حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے. However, this security guard starts believing that the CEO is incompetent and that the method of appointing managers is flawed. لیکن اب یہ سیکیورٹی گارڈ اس بات کے اوپر یقین کرنا شروع کر دے کہ جو سی ای او ہے، کمپنی کا جو مالک ہے، وہ نااہل ہے. ٹھیک ہے، اس کو مینیجرز جو ہے نا وہ سلیکٹ کرنے کا طریقہ نہیں اس کا صحیح، اور وہ صحیح بندے تعینات نہیں کر رہا محکموں کے اوپر. Driven by this belief, the guard uses his gun and subordinates to seize the CEO's chair. اب یہ جو سپاہی ہے، یہ اپنی بندوق کا استعمال کرتے ہوئے اور اپنے ساتھیوں کا جو دوسرے سیکورٹی گارڈز ہیں سب کا استعمال کرتے ہوئے سی ای او کی کرسی پہ قبضہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سی ای او کو جو ہے وہ کمپنی سے بھگا دیتا ہے اور خود سی ای او کی کرسی پہ بیٹھ کے کمپنی چلانا شروع کر دیتا ہے. اینڈ اسٹارٹس کنٹرولنگ دا مینجمنٹ آف دی کمپنی بائی فورس. اب وہ قوت کے ساتھ، طاقت کے بلبوتے پہ کمپنی کو جناب وہ اس کا انتظام سنبھال لیا، اس نے قبضہ کر لیا. ٹو مینٹین ہز illegitimate ہولڈ ہی begins لیکنگ کمپنی سیکریٹس ٹو rival firms. اب اس نے کمپنی کے اوپر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو اب باہر کی دوسری کمپنیوں سے مدد حاصل کرنے کے لیے اس کے کہ اس کو مزید سپاہی دیے جائیں، اس کو پیسہ دیا جائے تاکہ وہ اپنی اس کمپنی کے اوپر جو ناجائز قبضہ اس نے کیا ہے اس قبضے کو وہ تول دے سکے. ٹھیک ہے، طول دے سکے، جو بھی صحیح تلفظ ہے لفظ کا. ٹھیک ہے،
اس کو لمبے لمبے عرصے تک کے لیے اس پہ قبضہ جمائے رکھ سکے، اپنی اس کا جو گرفت ہے کمپنی کے اوپر وہ مضبوط رہے، اس کے لیے ظاہری سی بات ہے اس کو زیادہ سپاہیوں کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ڈرا سکے ان لوگوں کو جو جن لوگوں سے اس کو خطرہ ہو کہ جی یہ بغاوت نہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بدلے میں وہ کیا کرتا ہے کہ کمپنی کے جو راز ہیں وہ راز فاش کر کے دوسری کمپنیوں کو وہ دے دیتا ہے۔ For a short while, some departments perform better due to fear and authoritarian control. کچھ وقت کے لیے جو محکمے ہیں وہ اچھی پرفارمنس شاید دے دیں کیونکہ ان کے اندر خوف ہے اور وہ گارڈ کے سے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ But when this self-appointed CEO eventually dies or is removed، لیکن جب یہ جو سی ای او بنا ہوا ہے زبردستی کا، جب یہ مر جاتا ہے یا اس کو ہٹا دیا جاتا ہے کسی بھی طریقے کے ساتھ، a power vacuum emerges، تو اس صورت میں کیا ہوگا، جو سی ای او کی کرسی ہے، سی ای او کی پوزیشن ہے، اس کے لیے خلا پیدا ہو جائے گا۔ کنفیوژن، ریولری اینڈ ڈائریکشن لیسنس اسپریڈ اکراس ڈپارٹمنٹس، تمام جو محکمے ہیں وہ ڈائریکشن لیس ہوں گے، ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اب کیا کریں، سی ای او کے بغیر ہم کیسے اپنا نظام چلائیں، ٹھیک ہے۔ کنفیوژن ہوگی، ہر بندہ اپنی اپنی مرضی سے نظام چلا رہا ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہوگی، کوئی اوپر والی وارث نہیں ہوگا کمپنی کا۔ اینڈ دا کمپنیز اوور آل پروڈکٹیوٹی پلمٹس، جس کے نتیجے میں کمپنی کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، جو وہ مصنوعات تیار کر رہی ہے، وہ ساری رک جائیں گی یا ان کا کوالٹی گر جائے گی۔ دس از ایگزیکٹلی ہاؤ ٹیمپریری ملٹری ریجیمز فنکشن، بالکل اسی طرح یہ جو عارضی جو مارشل لا لگتے ہیں، عارضی طور پہ جو فوج حکومت کے اوپر قبضہ کر کے آ کے پھر واپس چلی جاتی ہے، اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے، جیسے اس کمپنی کا نتیجہ نکلا ہے ملک کا بھی ویسا ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ دے may bring short term order through force، یعنی وہ وقتی طور کے اوپر تو قوت کے ذریعے سے نظم و ضبط لے آتے ہیں، یعنی نظام تھوڑا بہت چلنے لگ پڑتا ہے ان کے ڈر کی وجہ سے، ان کی قوت کی وجہ سے۔ بٹ دے ڈیمیج انسٹیٹیوشنز، erode systems of merit and leave behind chaos when their grip weakens، مگر اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو ادارے ہوتے ہیں، سول ادارے، وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر میرٹ باقی نہیں رہتا، اور جب یہ لوگ واپس جاتے ہیں، فوجی جو حکومت سے باہر جاتے ہیں، تو جو سولین حکومتیں ہوتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں کوئی لیجٹمیسی نہیں ہوتی، اوریجنلٹی نہیں ہوتی، سیاستدانوں کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہوتا پھر، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس وہ اصل طاقت بھی نہیں ہوتی، اور ان کی پھر سائیکی بھی نہیں ہوتی کہ وہ آزادانہ طریقے سے حکومت کر سکیں، ریاست کو چلا سکیں، ٹھیک ہے، ان کو ہر وقت خوف ہی لگا رہتا ہے، کھٹکا ہی لگا رہتا ہے، اب کہ اب گئی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ سنجیدگی کے ساتھ یا اخلاص کے ساتھ وہ اپنا کام بھی نہیں کرتے۔ In modern democracy, everyone, regardless of training or understanding, can vote for the highest office in the land۔ یہ جو جمہوریت ہے، اس میں ہر آدمی، چاہے اس کی ذہنی طور پہ تربیت ہو، چاہے اس کو سمجھ بوجھ ہو یا نہ ہو، اس کو ووٹ دینے کا حق ہے، اور وہ ریاست کا جو سب سے اونچا سربراہ ہے، وزیر اعظم، اس کو وہ چن سکتے ہیں اپنے ووٹ کی طاقت سے۔ A vendor, a farmer, a dropout and a seasoned economist all have equal say۔ ایک ریڈی والا، ایک کسان، ایک مزدور، کالج سے ایک جو ہے وہ درمیان میں تعلیم چھوڑا ہوا، ایک 5 جماعتوں والا، اور ایک بڑا ہی ماہر معاشیات، ٹھیک ہے، جس کو معیشت کے اوپر، اکانومی کے اوپر عبور ہے، بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، ان تمام لوگوں کے جو ووٹ ہیں وہ برابر ہیں۔ This system pretends to be fair but in reality it is dangerous۔
یہ نظام اس کا دعویٰ تو یہ کرتا ہے کہ جی ہم سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ انتہائی خطرناک نظام ہے۔ ایموشنز، میڈیا پروپیگنڈا، ٹرائبل لائلٹیز اینڈ پاپولر slogans ڈرائیو elections not informed judgment اور competence۔ جو الیکشن ہوتے ہیں اس پہ جذباتیت اثر انداز ہوتی ہے، میڈیا کا پروپیگنڈا اثر انداز ہوتا ہے، قبائلی وفاداریاں، ذات پات کی وفاداریاں، ٹھیک ہے، مشہور جو مقبولیت والے جو نعرے ہیں، جھوٹے نعرے، جھوٹے وعدے، ٹھیک ہے، یہ الیکشن کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ میرے بچے کو نوکری دلوا دو، میں تمہیں ووٹ دیتا ہوں، اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ الیکشن کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ الیکشن کے اندر یہ نہیں دیکھتی عوام کہ کون سا حکمران اس کے لیے، ملک کے لیے فائدہ مند ہے، اس کو سمجھ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کے پاس صحیح اور غلط کا پیمانہ نہیں ہوتا، اس کو سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ کون سے لوگ صحیح لوگ ہیں جو ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں، جو واقعی میں ملکی مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں پوری قوم کو فائدہ ملے گا، ٹھیک ہے، جس کے اندر ووٹر بھی شامل ہیں۔ تو وہ ووٹ ڈالتے ہیں اپنی ذاتی مفاد کے لیے، میرے بچے کو نوکری مل جائے، ٹھیک ہے، مجھے کو فائدہ مل جائے، اور یہ شارٹ ٹرم فوائد کے لیے وہ پورے ملک کا جو ہے کا جو مستقبل ہے اس کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جمہوریت جو ہے، جو جمہوری نظام ہے، اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، اور بھی مسائل ہیں، وہ تو نظام ایک دفعہ حکومت قائم ہو جائے، اور حکومت قائم ہونے کے بعد کے جو مسائل ہیں وہ تو علیحدہ ہیں، لیکن سب سے بڑی مصیبت اور سب سے پہلی مصیبت اس کی لیڈرشپ کی چنوتی کے اوپر ہے، کہ آپ کے جو حکمران ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پہ، قابلیت کی بنیاد پہ نہیں چنے جاتے، بلکہ وہ نعروں کے اوپر اور ان کے پیسوں کے اوپر چنے جاتے ہیں۔ چنوتی ہوتی ہے کہ کس کے پاس کتنے پیسے ہیں، کون کتنا دھوکہ دے سکتا ہے، اور کون میڈیا والوں کو خرید کے رائے عامہ کو تبدیل کر سکتا ہے، کون کتنا بڑا فراڈیا ہے۔ جو جتنا بڑا فراڈیا، جھوٹا مکار اور مالی طور پہ طاقتور ہوگا، چاہے وہ جاگیر کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ انڈسٹری کے ذریعے سے ہو، جس ذریعے سے بھی اس نے دولت کمائی ہے، جھوٹ بےایمانی کی دولت ہے یا حق حلال کی بھی ہے، ایون جس طرح سے بھی ہے، اگر وہ دولت جو ہے وہ اگر استعمال کرتا ہے، اپنے اثر و رسوخ رکھتا ہے، تو اس کو جناب اس بنیاد کے اوپر ووٹ ملتے ہیں، اور وہ حکومت میں آ کے پھر دوبارہ سے لوٹ مار کا جو بازار ہے گرم کرتا ہے اور ستیہ ناش مار دیتا ہے ریاست کا۔ This is one of the many reasons why Pakistan's political landscape reflects a crisis of purpose, character and vision۔ یہ بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی جو لینڈسکیپ ہے، جو سیاسی اس کا جو پوری جو تاریخ ہے، اور ابھی حال میں بھی کوئی مقصد نظر نہیں آتا، لیڈرشپ کے اندر کوئی کردار نہیں نظر آتا، کوئی ویژن نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، کوئی سمت نہیں نظر آتی، یہ کس سمت میں جا رہا ہے ملک۔ The systems we have inherited, whether democratic or autocratic, have failed to deliver justice۔ جو نظام ہمیں ورثے میں ملے ہیں، جو فرنگی ہمیں یہاں پہ نظام چھوڑ کے گیا ہے، ٹھیک ہے، 1947 سے کے موقع کے اوپر، وہ نظام جو ہے وہ ہمیں عدل و انصاف دینے میں ناکام ہو گیا ہے، سٹیبلٹی دینے میں ناکام ہو گیا ہے، اور وہ ترقی دینے میں ناکام ہو گیا ہے۔ To move forward, we must first understand the roots of our stagnation and then reimagine an Islamic alternative grounded in divine guidance and historical precedent۔ اب بحیثیت قوم جو ہیں وہ ہم جمود کا شکار کیوں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو موجودہ نظام ہے اس کو تبدیل کیوں نہیں کر پا رہے، اس کے پیچھے اس کی جو وجوہات ہیں وہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا جو متبادل نظام ہے وہ کیا ہے،
ٹھیک ہے، جس کے اندر قرآن و سنت ہے اور جو مضبوط بنیادوں پہ قائم ہو، تو اس کے لیے بھی اس کو بھی ہم آگے چل کے ابھی دیکھیں گے۔ نمبر ون، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سب سے پہلے سیاسی غیر استحکام۔ ٹھیک ہے، پاکستان's democratic journey has been repeatedly disrupted by military coups and constitutional breakdowns۔ پاکستان کا جو جمہوری سفر ہے اس میں مسلسل فوج کی مداخلت رہی ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ مارشل لاء کے ساتھ رہی ہو، چاہے وہ پیچھے بیٹھ کے سیاستدانوں کی ڈوریاں کنٹرول کرنے میں رہی ہو، بہرحال فوج کی مداخلت سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح آئین جو ہے اس کو بھی بار بار توڑا گیا ہے، سیاستدانوں کی طرف سے بھی اور فوج کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے۔ ایون elected civilian governments are frequently sabotaged by bureaucracy, establishment pressure and elite manipulation۔ جو سویلینز کی جو سیاسی حکومتیں ہیں ان کو بھی بیوروکریسی کے ذریعے سے غیر فعال بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کا اس کے اوپر پریشر رہا ہے، اس کی اپنی پالیسیاں، اپنے مفادات اس میں ہیں، اور جو اشرافیہ ہے، چند جو مقبوضہ خاندان ہیں ملکی معیشت کے اوپر، ٹھیک ہے، ان کی مینپولیشن، انہوں نے بھی سیاسی جو ایک کلچر ہے اس کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یا تو وہ خود براہ راست سیاست میں شامل ہیں یا سیاستدان ان کی مٹھی میں ہیں۔ ایز اے ریزلٹ نو لانگ ٹرم پالیسی سروائیوز بیونڈ ون گورنمنٹ سائیکل۔ اس کے نتیجے میں کوئی بھی جو پالیسی ہے، چاہے وہ ملک کے مفاد کے لیے ہی کیوں نہ ہو، وہ دیر پا ثابت نہیں ہوتی۔ جب ایک حکومت چلی جاتی ہے اور دوسری حکومت آتی ہے تو وہ جو نئی حکومت ہوتی ہے نئی پارٹی کی، وہ پچھلی جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کے اچھے کاموں کو بھی اپنا نام روشن کرنے کے لیے اور ان کو بدنام کرنے کے لیے ان کے اچھے کاموں کو بھی ریورس کر دیتے ہیں، زیرو کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دس erodes پبلک ٹرسٹ اینڈ cripples نیشنل پروگریس۔ اس کی وجہ سے عوام کا جو سرکار ہے اس سے اعتماد اٹھ چکا ہے اور جو قومی جو ترقی کا جو سارا سلسلہ ہے وہ بالکل رک چکا ہے۔ کولیشن، کرپشن، ہارس ٹریڈنگ اینڈ بلیک میڈنگ۔ ہارس ٹریڈنگ کا آپ کو سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جب پارلیمنٹ کے اندر جو سیاستدان ہیں وہ وزیر اعظم کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر ہمیں کرپشن یا دو نمبری نہیں کرنے دو گے تو ہم جو ہیں وہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کے آپ کی حکومت توڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سلسلہ بھی جمہوری نظام میں چلتا ہے۔ ان ملٹی پارٹی کولیشنز گورننس بیکمز ہاسٹیج ٹو اپرچونسٹس۔ جب ایک سے زیادہ پارٹیوں کی آپس میں کولیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ مل کر ان کی حکومت انہوں نے بنائی ہوتی ہے، تو پھر جو نظام حکومت ہوتا ہے وہ اپرچونسٹ، موقع پرست لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہارس ٹریڈنگ ویئر پولیٹیشین سوئچ لائلٹیز فار پرسنل گین، یعنی ایک پارٹی کے جو لوگ ہیں دوسری پارٹی میں اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے چلے جاتے ہیں، پیسے لے کے، رشوت لے کے وہ اپنی پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں۔ بلیک میلنگ بائی کولیشن پارٹنرز ڈیریل نیشنل پریورٹیز۔ ٹھیک ہے، حکومت وقت کو بلیک میل کرتی ہیں جو اس کی ساتھی پارٹیز ہوتی ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے یہ عوام کی ترقی کی بجائے ہمارے آپس میں بانٹو، ٹھیک ہے، ورنہ تم ہم حکومت توڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی صحیح حکمران بھی اوپر ہو اور وہ صحیح کام بھی کرنا چاہے تو اس کو یہ کولیشن پارٹیز نہیں کرنے دیتی۔ منسٹریز آر ہینڈڈ آؤٹ ناٹ آن میرٹ بٹ ایز برائبز ٹو مینٹین پاور۔ جو منسٹریز ہیں وہ رشوت کے طور پہ بانٹ دی جاتی ہیں، نہ کہ وہ اہلیت کے طور پہ لوگوں کو دی جاتی ہیں، ممبرز کو، بلکہ وہ بانٹ دی جاتی ہیں رشوت کے طور کے اوپر۔ ٹھیک ہے، کہ وزیر اعظم ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ مہاراج ہمیں نہ چھوڑنا، ہماری جو حکومت ہے اس کے لیے خطرہ نہ بننا، لو جس نے جو منسٹری لینی ہے لو۔ ٹھیک ہے،
This rewards manipulation over service and devastates public interest. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ عوام کی جو خدمت ہے اس کو ترجیح نہیں دی جاتی، بلکہ دھوکہ دہی کو، فراڈ کو ترجیح دی جاتی ہے، جس سے عوام کے جو مفادات ہیں وہ ان کو بہت شدید نقصان پہنچتا ہے۔ پاپولزم اوور پرنسپل، مقبولیت جو ہے وہ اس کو ترجیح دی جاتی ہے اصول پرستی کے اوپر۔ To win elections, politicians often exploit religious, ethnic اور nationalist sentiments۔ الیکشن جیتنے کے لیے جو سیاستدان ہیں وہ یا تو مذہب کا استعمال کرتے ہیں، مذہبی طور پہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ جی میں بڑا اسلامی بندہ ہوں، مجھے آپ ووٹ دو تو میں جناب ایسی کی تیسی کر دوں گا، ٹھیک ہے، میں جو ہے نا مذہبی اصلاحات لے آؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ تو عوام کے جو مذہبی جذبات ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ یا پھر ایتھنک، قومیت کی بنیاد کے اوپر، صوبائیت کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو ابھارا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جی فلانا صوبہ جو ہے وہ ہمیں کھا گیا ہے، اس کے لوگ کھا گئے ہیں، مجھے ووٹ دو، میں ان کی ایسی کی تیسی کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ یا پھر نیشنلسٹ سینٹیمنٹس، ٹھیک ہے، تو یہ بھی وہی صوبائیت والی بات ہی ہو رہی ہے۔ بٹ ونس ان پاور دے ابینڈن دیز کازز، لیکن حکومت میں آنے کے بعد ان سارے سیاستدانوں کو یہ وعدے بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ایون اپنے جو گروپ جن لوگوں کو یہ ابھارتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ مخلص نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہوتا بھی نہیں ہے، ان کا مقصد صرف اقتدار میں آنا ہے، اقتدار میں آ کے عوام کے پیسے کو کھا کے مزید امیر بننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے سیاست کو کاروبار بنایا ہے، اس سیاست کو عوام کی خدمت کا ذریعہ نہیں بنایا۔ The public disillusioned by repeated betrayals loses faith in the very idea of government۔ اب دیکھیں عوام جو ہے نا اس کا اعتماد ہی اٹھ گیا ہے حکومت سے، سرکار سے۔ اس کے ذہن میں اگر آپ کہیں نا حکومت، لفظ حکومت بولیں، سرکار بولیں، تو ان کے ذہن میں کبھی بھی کوئی مثبت خیال نہیں آتا، ان کے ذہن میں منفی تصورات ذہن میں آ جاتے ہیں حکومت، ٹھیک ہے، بس۔ فیولنگ ایکسٹریمزم، ایپتھی اینڈ ڈسپیئر، یہ جو شدت پسندی ہے اس کی پیچھے بنیادی وجہ یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ نوجوان کو اگر روزگار نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، آپ اچھے مواقع پرووائڈ نہیں کریں گے، ملک کی معیشت سٹرونگ نہیں ہوگی، تو یہ جو نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں یہ باہر کی جو ایجنسیوں ہیں ان کے ہاتھوں پھر کھیلے جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ پہلے سے تنگ آئے ہوں گے نظام سے، اوپر سے وہ ایجنسیاں ان کے جذبات کو مزید ابھاریں گی، ساتھ پیسے بھی دیں گی، تو یہ پھر ادھر جوائن نہ ہوں گے تو اور کدھر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریاست کی ناکامی ہے کہ وہ اچھے مواقع نہیں پیدا کر سکی، اور ریاست کیوں ناکام ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر نااہل حکمران، اور نااہل حکمران کیوں ہیں؟ اس لیے نہیں کہ قوم بری ہے، یہ بھی ایک جو ہے نا بڑی ڈرامے بازی ہے، جیسی قوم ویسے حکمران، نہیں، یہ حکمران ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے جو قوم کی تربیت کرتا ہے، اس کو ایجوکیٹ کرتا ہے، اس کو بناتا ہے۔ اصل مسئلہ قوم کا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو چنوتی کا نظام ہے، جو لیڈر کو چننے کا، سلیکشن کا جو سسٹم ہے وہ خراب ہے، اس سسٹم کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، جس میں عوام کی رائے یا پاپولزم یا پیسہ یہ معیار نہ ہو سلیکشن کا، بلکہ میرٹ کی بنیاد پہ لیڈرشپ سلیکٹ ہو۔ جب میرٹ کی بنیاد، جس دن اہل حکمران اس ملک میں آ گئے اس دن اس ملک کی کایا پلٹ جائے گی، سارے مسئلے جو ہیں وہ سلجھنے شروع ہو جائیں گے۔ فورن ڈپینڈنسی، باہر کی جو ادارے ہیں ان کے اوپر انحصار، ٹھیک ہے، فرام آئی ایم ایف بیل آؤٹس ٹو ملٹری ایڈ، آئی ایم ایف سے قرضوں سے لے کر باہر کی جو ملٹری ایڈ ہے،
ٹھیک ہے، باہر کی خیرات، باہر کی جو بھیگ ہے. Pakistan's ruling class has traded sovereignty for short-term survival. پاکستان کے جو حکمران طبقہ ہے، جو اشرافیہ ہے، اس نے اپنی جو خود مختاری ہے اس کو خود بیچا ہے. چھوڑے تھوڑے یہ جو بھیگ کی ان کو قسطیں ملتی ہیں اور جو ان کی جیبوں میں جاتی ہیں عوام کے اوپر نہیں لگتی، ان کے عوض. ٹھیک ہے. فورن پاورز ڈکٹیٹ ڈومیسٹک پالیسی فرام بیہائنڈ کلوز ڈورز. باہر کی جو طاقتور قومیں ہیں، طاقتور ممالک ہیں، وہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں اپنے پیسے کے زور کے اوپر. یہ ہمارے سے بھیگ لو، ٹھیک ہے، یہ تمہیں ہم ہڈی ڈالتے ہیں اور پھر ہمارے مطابق ناچو. ٹھیک ہے. یہ ہے جو ہو رہا ہے اصل میں. انڈرمائننگ نیشنل ڈگنیٹی اینڈ کیپنگ پاکستان ان اے پرماننٹ اسٹیٹ آف اسٹریٹجک اینڈ اکنامک ڈپینڈنسی. یہ جو 2001 میں جو جنگ ہوئے، میں ایک مثال بھی دے دیتا ہوں. 2001 کی جو جنگ ہے اس میں پاکستان شامل ہوا، تو پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ ان لوگوں کو ہوا جنہوں نے پیسے لیے، ڈالر لیے اور اپنے بینکوں میں بھرے. ٹھیک ہے. پاکستان دہشت گردی کا شکار ہوا، انسٹیبلٹی کا شکار ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا پاکستان کو. ٹھیک ہے. اور جو لوگ آپ کے ایک وقت میں دوست تھے ان کو آپ نے دشمن بنا لیا. جو شخص اپنے ہمسائے کو یا اپنی قوم کے لوگوں کو اپنا دشمن بنائے وہ عقل مند نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جو بندہ بھی اپنے قریب، اپنے جن لوگوں کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں ان کو آپ چند پیسوں کی خاطر بگاڑ لیں، یہ سمجھ کے کہ یہ کمزور ہیں، یہ ہمیں کیا کہیں گے، ٹھیک ہے، تو انہی کمزوروں نے پھر فساد مچایا ہوا ہے نا. اب آپ ان کو چاہے جو مرضی کہیں، خوارج کہیں یا جو مرضی کہتے پھریں، پالیسیاں تو آپ کی غلط تھیں. تو بہرحال باہر کے ملکوں سے بھیک مانگ کے، آئی ایم ایف سے بھیک مانگ کے، جو فورن پالیسی ہے وہ باہر کی اس سے ڈکٹیشن لے کر تو اپنا بیڑا غرق کروایا اور اپنی جو قومی غیرت ہے اس کو بیچ ڈالا، ستیہ ناش مار دیا. ٹھیک ہے. اینڈ کیپنگ پاکستان ان اے پرماننٹ اسٹیٹ آف اسٹریٹجک اینڈ اکنامک ڈپینڈنسی. یعنی پاکستان کو مسلسل دائمی غلامی میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ جمہوریت کے اور ڈکٹیٹرشپ کے تحفے ہیں. پالیسی انکنسسٹنسی اینڈ انسٹیٹیوشنل ویکنس. ٹھیک ہے. وہی بات جو پہلے ہو چکی ہے کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں ان میں تسلسل نہیں ہوتا اور ادارے کمزور ہوتے ہیں. ایچ نیو گورنمنٹ ڈسکارڈز پلانز آف دا پریویس ون ریگارڈلیس آف میرٹ. ہر نئی حکومت پچھلی حکومتوں کے اچھے کاموں کو بھی ناکام کر دیتی ہے، ان کو ریورس کر دیتی ہے، میرٹ کو نہیں دیکھتی. دس کانسٹنٹ ڈسرپشن پریونٹس لانگ ٹرم ریفارم. اس کی وجہ سے جو ریفارم ہونے ہوتے ہیں، جو دیر پا جو نظام کے اندر درستگی آنی ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی. مثلا ایک حکومت اگر اچھی آ بھی جائے اور غلطی سے وہ کچھ چیزوں کو درست کر بھی جائے تو اگلی مرتبہ جو دوسری حکومت آتی ہے وہ پچھلی جو حکومت کے اچھے کام ہیں ان کو بھی خراب کر دیتی ہے، روک دیتی ہے، جس کی وجہ سے جو پچھلی حکومت نے خرابیاں دور کی ہوئی تھیں وہ واپس آ جاتی ہیں. اس سے ملک کبھی بھی صحیح راہ پہ چل ہی نہیں پاتا اور خرابی در خرابی، در خرابی اور بربادی در بربادی در بربادی آتی ہے جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے. Meanwhile, state institutions are politicized. ریاست کے جو ادارے ہیں ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مثلا جوڈیشری ہے، پولیس ہے، ایون فوج بھی ہے، اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. Incompetent and often serve the interest of the ruling elite rather than the people. ٹھیک ہے. یہ جو اشرافیہ ہے، جو آپ کی جو چند مخصوص خاندان ہیں جنہوں نے ملک پہ قبضہ کیا ہے، ان کے مفادات
کو مد نظر رکھا جاتا ہے، عوام کے مفادات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ دا ملٹریز ڈوول رول، ٹھیک ہے، فوج کا دوہرا رخ یا دوہرا کردار۔ ملٹری regimes offer temporary stability but at the cost of civilian development and institutional growth۔ جو فوجی حکومتیں ہیں وہ وقتی طور کے اوپر اسٹیبلٹی تو لے آتی ہیں، مگر اس سے جو سول ادارے ہیں ان کی گروتھ یا ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو پاتے۔ ایون انڈر سویلین رول دا ملٹری کنٹینیوز ٹو انفلوئنس نیشنل ڈیسیژنس، ٹھیک ہے، سویلین جو رول ہے، جو جمہوری حکومتیں ہیں، ان کے دوران بھی فوج کا عمل و دخل وہ قومی جو فیصلے ہیں ان میں ہوتا ہے۔ دس امبیلنس ڈسٹارٹس دی ایوولوشن آف ٹرو اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ڈیموکریٹک میچورٹی۔ اب اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ عوام سارا الزام سیاستدانوں پہ لگاتی ہے، کیونکہ ان کو تو نظر آ رہا ہوتا ہے سیاستدان حکومت میں ہیں، پیچھے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ فوج کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ہے کہ اصل جو مجرم ہے وہ پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اور سارا کیچڑ جو ہے وہ سیاستدانوں کے اوپر، ان کی حکومتیں سیاستدانوں کی چینج ہوتی رہتی، پارٹیاں چینج ہوتی رہتی ہیں، پالیسیاں پیچھے کوئی اور چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو پالیسیاں چلا رہے ہیں وہ لوگ باہر سے فنڈنگ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سائیکل ہے جو چل رہا ہے کہ جی مفادات کی ساری جنگ ہے، ٹھیک ہے، ملک کی بقا اور دیر پا جو ایک وقتی طور پہ سروائیول ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں سے بھیگ لے لی، بجٹ جو ہے وہ چلا لیا، ملک کو وقتی طور پہ چند سالوں کے لیے چلا لیا، اگلے بجٹ کا پھر انتظار کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی نہ مکمل طور پہ ہم مریں گے، نہ ہی مکمل طور پہ جئیں گے، آدھا مرا آدھا جیا، بس اس طرح کے نظام ہے۔ اور انجوائمنٹ یہ چند ایک مخصوص جو طبقات ہیں وہ کر رہے ہیں، باقی اکثریت جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ یہ نظام ہے سر۔ ڈیموکریسی وداؤٹ ویلیوز، ایسی جمہوریت جس میں کوئی اقدار نہیں ہے، کوئی اخلاق ہی نہیں ہے۔ In Pakistan, democracy has been reduced to ritualistic elections every 5 years۔ پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ رسمی طور پہ بس الیکشن ہو جاتے ہیں، often marred by rigging, thuggery and media manipulation، اور اس کے اندر بھی rigging ہے، جھوٹ ہے، منافقت ہے، ٹھیک ہے، ووٹ جو ہیں جعلی ووٹ ہیں، اور میڈیا کی مینپولیشن ہے۔ وداؤٹ مورل لیڈرشپ الیکشنز بیکم اے گیم آف ڈیسیٹ۔ جب تک اخلاقی طور کے اوپر حکومت نہیں ہوتی، اخلاقیات نہیں ہوتے حکمرانوں میں، اس وقت تک یہ تو دھوکے بازی کا بس ایک نظام ہے۔ ریپرزنٹیشن وداؤٹ رائٹسنس لیڈز اونلی ٹو ڈس آرڈر اینڈ ڈیکے، ٹھیک ہے، جب تک صحیح معنوں میں جو صحیح لوگ ہیں، جو عوام کے حقیقی نمائندے ہیں، ان کو حکومت نہیں ملے گی تو پھر اس سے بے یقینی اور فساد ہی پیدا ہوگا نا، وہ زوال ہی آئے گا، ٹھیک ہے، پھر فتنہ فساد ہی آئے گا، پھر امن تو نہیں قائم ہو سکتا، اسٹیبلٹی تو نہیں آ سکتی۔ دیز سسٹمیٹک فیلیئرز آر ناٹ کو انسیڈنٹل، یہ جو نظام کی ناکامیاں ہیں یہ کوئی حادثاتی طور پہ نہیں آئی ہیں۔ they stem from a philosophical disconnect۔ we are trying to fix a broken structure built on alien values۔ اس کی جو اصل وجوہات ہیں وہ نفسیاتی وجوہات ہیں اور فلسفیانہ وجوہات ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ایک ایسے ٹوٹے ہوئے نظام کو، فرسودہ نظام کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کی بنیادیں ہی جو ہے نا غیر فطری ہیں، ان کی بنیادیں باہر سے جو ہیں امپورٹ کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو پورا کا پورا جو نظام ہے ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ فرنگی نے نافذ کیا تھا کہ یہاں پہ عوام ڈیوائیڈڈ رہے مختلف طریقوں سے، ٹھیک ہے، صوبائی بنیادوں پہ، لسانی بنیادوں پہ، مذہبی بنیادوں پہ،
اور مسلمان ڈیوائیڈڈ رہیں، تقسیم رہیں، ڈیوائیڈ اینڈ رول، تاکہ وہ ہم پہ حکومت کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو ادارے موجود ہیں، موجودہ ادارے، وہ انہی کے قائم کردہ ہیں، انہی کے ٹرینڈ کرتا ہیں۔ اب شکلوں سے ان کے شکلیں پاکستانیوں جیسی لگتی ہیں، لیکن اندر سے جو ان کی جو سوچ ہے وہ فرنگیوں والی ہے۔ اور فرنگی کون سے فرنگی؟ جو کلونیل ایرا کے فرنگی ہیں، پرانے دور کے انگریز، ان جیسی ان کی سوچ ہے، اور وہ انہی کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول، ان کو تقسیم رکھو اور ان کو اوپر قبضہ کیے جمائے رکھو۔ If the foundation itself is faulty, patchwork reforms won't work. اگر پورا کا پوری جو بنیاد ہے وہی غلط بنیاد، اگر ایک پورا کا پورا نظام ہی غلط بنیادوں کے اوپر قائم ہو، تو آپ وقتی طور کے اوپر اگر کچھ تھوڑے بہت ریفارم کر بھی دیں تو اس سے اثر نہیں ہونے والا۔ What we need is not better politicians in a broken system, but a new system based on divine principles. ہمیں اس فرسودہ نظام میں اچھے سیاستدانوں کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں بالکل ایک نئے نظام کی ضرورت ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت کے اوپر ہو۔ The greater mission of a Muslim، مسلمان کا ایک عظیم مقصد، Islamic governance is not about adjusting Western models۔ اسلامی نظام حکومت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مغربی جو نظام ہے ان کو تھوڑا بہت آپ چھیڑا چھاڑی کر لو، ان کے اندر کچھ تبدیلیاں لے اور اس کو اسلامی ہونے کا لیبل بنا دو، ہیں؟ شراب کے اوپر آپ مکہ کولا لکھ کر لیبل بنا دو تو وہ مکہ کولا نہیں بن جائے گی، شراب نے شراب ہی رہنا ہے۔ اٹ از اباؤٹ فلفلنگ اے ڈیوائن ڈیوٹی، بلکہ اسلامی حکومت کا جو مقصد ہے وہ تو ایک اسلامی فریضے کو ادا کرنا ہے۔ ٹو اسٹیبلش جسٹس آن ارتھ، یعنی دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم کرنا، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفۃ الارض، دنیا کے اوپر اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنا۔ سلسلہ شروع ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، اس کا اختتام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اختتام نہیں کہیں گے لیکن تکمیل ہو گئی اس کی، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظام کو لے کر آئے، نظام الہی، ٹھیک ہے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ نظام الہی، اللہ کے نظام کو کہتے ہیں دین۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کی تکمیل ہوئی، آپ نے نافذ کر کے دکھا دیا، اور پھر اس کو بعد میں صحابہ کرام آگے لے کے چلے، خلفائے راشدین تک وہ نظام قائم رہا، بعد میں بدقسمتی کے ساتھ ملوکیت، بادشاہت میں تبدیل ہو گیا۔ خیر، اسلامک گورننس، اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ اسلام از ناٹ اے پرائیویٹ ریچول، اسلام جو ہے نا وہ کسی بھی انسان کی ذاتی رسم و رواج یا چند نماز روزے زکوٰۃ کے اوپر منحصر نہیں ہے، وہ یا وہاں تک محدود نہیں ہے۔ اٹ از اے بلو پرنٹ فار سوشل ٹرانسفارمیشن، بلکہ اسلام جو ہے وہ ایک ایسا دین ہے جو کہ پوری کی پورے معاشرے کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، پوری کی پوری انسانیت کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، ہمارے رہن سہن طور طریقوں کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، سوچ کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے اوپر اسلام اثر انداز کرتا ہوتا ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، عقیدے کے اعتبار سے ہو، ذاتی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، ٹھیک ہے، گھر کے اندر کی زندگی، گھر سے باہر کی زندگی، ہر شعبے کو اوپر جو ہے اسلام اثر انداز ہوتا ہے۔ The Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was not just a spiritual guide، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف کوئی روحانی رہنما نہیں تھے۔ He was a statesman، commander، judge، teacher and reformer، وہ ایک ریاست کو چلانے والے تھے، سیاستدان بھی تھے، کمانڈر بھی تھے، قاضی بھی تھے،
استاد بھی تھے، ریفارمر بھی تھے، ٹھیک ہے. His leadership laid the foundations for a society built on trust, merit, consultation and accountability. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت تھی، ان کا جو نظام حکومت تھا، اس کی بنیاد جو تھی وہ ایک ایسے معاشرے کے اوپر مبنی تھی، یعنی کہ ایسے ایک معاشرہ، ان کے نظام نے ایک ایسا معاشرہ بنایا تھا کہ جس میں امانت تھی، جس میں معیار کو دیکھا جاتا تھا، جس میں مشاورت تھی، جس میں احتساب تھا. یہ نہیں ہے کہ لیڈر جو مرضی کرتا پھرے، لیڈر کا احتساب ہوتا تھا. عوام ان کا احتساب کرتی تھی لیڈر کا کہ بھائی آپ کیسے یہ کام کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ ایک شخص نے یہ کہا کہ ہم آپ کی بات تب تک نہیں مانیں گے جب تک آپ اپنی قمیض کا حساب نہ دیں. یہ 2 کپڑوں والی قمیض آپ کے پاس کیسے آ گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کی صفائی دی کہ میرا جو قد ہے چونکہ وہ بہت بلند ہے، تو میرے بیٹے عبداللہ نے مجھے اپنے حصے کی قمیض دے دی. وہ 2 قمیضیں ملا کر جو میرے حصے کی تھی اور ان کے حصے کی تھی، 2 کپڑوں کو ملا کر میرا جو یہ لباس ہے وہ تیار ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ سیٹسفائیڈ ہو گیا بندہ، تو پھر حضرت عمر کی بات مانی گئی. اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو اسلامی حکومت تھی اس نے تو ثابت کیا کہ جی جو لیڈر ہے وہ عوام کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے اپنے ایکشنز کا، اور عوام کا پورا حق ہے اس کا حساب لینے کا. ہسٹوریکل لیسنز، خلافہ، مونرکی اینڈ امپورٹڈ ڈیموکریسیز. تاریخی جو ہمیں اسباق ملتے ہیں، خلافت، ملوکیت، اور پھر جو درآمد کردہ امپورٹڈ جو ہماری جمہوریتیں، جمہوری نظام ہے. The Khilafah system, while not flawless, upheld the principles of divine law, shura, consultation and moral leadership. جو خلافت کا جو نظام تھا اس میں کیا کیا اصول تھے؟ سب سے پہلے اس میں ڈیوائن لا، اللہ کا قانون تھا. شورا، اس میں مشاورت تھی. ٹھیک ہے. مجلس شورا مشاورت تھی. جو حکومت کے فیصلے ہیں ان میں جو سینئر صحابہ تھے جو کہ معیار کے اوپر چنے گئے تھے اور کردار اور علم اور عمل کے اعتبار سے وہ سب سے بہترین لوگ تھے، ان کی شورا کے مطابق فیصلے ہوتے تھے، ان کے مشورے کے مطابق امیر المومنین فیصلے کیا کرتے تھے. اینڈ مورل لیڈرشپ، اور جو لیڈرشپ ہوتی تھی اس میں اخلاقیات کا جو پہلو تھا وہ اعلیٰ اخلاق، یعنی کہ اعلیٰ اخلاق کے لوگ جو تھے وہ لیڈر بھی تھے. لیٹر مونرکیز، امیدز، عباسیز، Ottomans retained Islamic identity but drifted toward hereditary kingship. لیکن بعد میں جو بنو امیہ ہے، بنو عباس ہے، عثمانی جو لوگ ہیں سلطنت عثمانیہ کے، یہ پھر بادشاہت میں کنورٹ ہو گئے. بنو امیہ سے بادشاہت شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور سلطنت عثمانیہ پھر مسلمانوں کی آخری بادشاہت تھی جس میں ان کا وہ مرکزی جو ریاست تھی وہ ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی. ان میں اسلامی شناخت ضرور تھی، اسلامی رنگ نظر آتا تھا، مگر بہرحال یہ موروثی جو بادشاہتیں ہیں یہ بن گئی. بادشاہ کا بیٹا بھی بادشاہ ہوگا چاہے وہ معیار کے اوپر اترتا ہو یا نہ اترتا، اس کی لیڈرشپ معیاری ہو یا نہ ہو. While they contributed to Islamic civilization, they departed from the prophetic model of governance based on merit and public trust. انہوں نے اسلامی تہذیب میں اپنا اپنا کردار ضرور ادا کیا، مگر وہ جو نبوت کا ماڈل تھا اس سے تو وہ دور ہٹ گئے نا. جو حکومت کا نبوت کا ماڈل تھا جس کے اندر عوامی اعتماد اور
جو میرٹ ہے، معیار ہے، قابلیت ہے، اہلیت ہے، اس کو دیکھا جاتا تھا، وہ والا نظام پھر نہیں رہا بادشاہت کے اندر۔ ماڈرن ڈیموکریسیز امپورٹڈ آفٹر colonialism fail to root themselves in Islamic values۔ جو جدید جمہوریتیں ہیں، جو کہ مطلب ہے کہ باہر فرنگی جو ہے وہ لے کر آیا، وہ ان کے اندر اسلامی اقدار نہیں آ سکی۔ The fall of the Ottoman Empire was more than a political loss۔ سلطنت جو عثمانیہ تھی، اس کا جو ٹوٹ جانا ہے اور بکھر جانا ہے، وہ صرف سیاسی ناکامی نہیں تھی۔ It was the intellectual and emotional collapse of the امہ، بلکہ عقلی اور جذباتی اعتبار سے بھی امت ٹوٹ گئی، اس کے بعد مایوس ہو گئی۔ The vacuum left behind was quickly filled by secular, corrupt and foreign aligned regimes۔ اس خلا کو سیکولر، کرپٹ اور باہر کی جو قوتیں تھیں انہوں نے بھرا اپنا نظام لا کر، ٹھیک ہے۔ ٹورڈ a one party meritocratic Islamic system۔ اب اصل بات ہے ایک ایسا ون پارٹی کا نظام، یک جماعتی نظام کہ جس میں اہلیت کو مد نظر رکھا جائے اور جو اسلامی تعلیمات کے اوپر قائم ہو۔ When democracy becomes a numbers game، جب جمہوریت میں صرف افراد کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، and monarchy becomes hereditary despotism، اور جو بادشاہت ہے اس میں موروثیت آتی ہے، بادشاہ کا بیٹا بھی بادشاہ ہوگا چاہے وہ بادشاہ بننے کا اہل ہو یا نہ ہو۔ میرٹوکریسی آفرز a just middle ground۔ نظام اہلیت جو ہے، ٹھیک ہے، یعنی میرٹ کے بنیاد کے اوپر اسلامی حکومت، یا پھر دوسرے الفاظ میں چھوٹے اگر آپ کہیں تو نظام اہلیت، نظام اہلیت وہ ایک درمیانی راستہ دیتی ہے۔ We need a political system that is neither mob driven nor dynastic۔ ہمیں ایک ایسے سیاسی نظام کی ضرورت ہے جس میں کوئی غنڈوں کا گروہ جو ہے وہ حکمران نہیں بن رہا، ٹھیک ہے، جس میں لوگوں کے جتھوں کو اپنے ساتھ ملا کر کوئی خاص طبقہ جو ہے وہ حکمران نہیں بن رہا اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد کے اوپر۔ اور نہ ہی ہمیں ایسا سیاسی نظام چاہیے کہ جس میں موروثیت ہے، باپ اگر حکمران ہے تو اس کا بیٹا بھی حکمران بن جائے چاہے اس میں اہلیت ہو یا نہ ہو، بٹ پرنسپل بیسڈ، یعنی یہ جو نظام حکومت ہے یہ اصولوں کی بنیاد پہ ہو۔ In such a model leadership is earned through knowledge, character and service۔ اس طرح کے جو ماڈل ہے یہ نظام اہلیت، اس میں جو حکومت ہے وہ علم کی بنیاد پہ ملتی ہے، کردار کی بنیاد پہ ملتی ہے، عوام کی خدمت کی بنیاد پہ ملتی ہے۔ not purchased through votes or inherited through family۔ اس کو ووٹوں کے ذریعے نہ تو خریدا جا سکتا ہے، نہ ہی یہ کوئی کسی کی خاندانی جاگیر ہے، ٹھیک ہے، کہ باپ جو ہے وہ اگر حکمران ہے تو بیٹا بھی ہوگا، ایسی نہیں ہے۔ نظام اہلیت میں نہ تو رشتہ داری دیکھی جائے گی اور نہ ہی اس میں ووٹوں کی گنتی گنی جائے گی، بلکہ اس میں حکمرانوں کی چنوتی ان کی کارکردگی اور معیار کے اوپر ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے ہوگی اس کی آگے جا کے پھر تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ۔ ان اسلام میرٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو ڈگریز اور ایکسپیرینس۔ اسلام کے اندر جو معیار ہے وہ کاغذ کے پرزوں کا یا وہ تجربے کا نہیں ہے۔ اٹ انکلوڈس، یعنی اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں۔ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف شریعہ اینڈ گورننس، شریعت کا اور نظام سنبھالنے کا، ایڈمنسٹریشن کو سنبھالنے کا یا حکومت کی بہت زیادہ سوجھ بوجھ، ایک تو شریعت کی سوجھ بوجھ ہو، دوسرا حکومت کرنے کی سوجھ بوجھ ہو کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے اور اچھا انتظام کیسے سنبھالا جاتا ہے۔ پروون سروس ٹو دا پیپل، عوام کی خدمت
وہ ثابت شدہ ہو کہ یہ بندے نے عوام کی خدمت کی ہے، خدمت کرنے والا آدمی ہے، ٹھیک ہے. مورل ڈسپلن اینڈ اپ رائٹسنس، اخلاقی طور کے اوپر یہ اچھا آدمی ہے، وہ حکمران ہے، ٹھیک ہے، اور صراط مستقیم پہ چلنے والا ہے، سیدھے راستے پہ چلنے والا ہے، مخلص مومن قسم کا بندہ ہے. اسٹریٹجک ویژن الائنڈ ود ڈیوائن گائیڈنس، یعنی جو آپ نے ریاست کو کس طرح سے چلانا ہے اس کی سوجھ بوجھ بھی ہو، اور آپ جو راستہ اختیار کریں وہ قرآن و سنت کے مطابق بھی ہو، ٹھیک ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلام کے نزدیک میرٹ میں آتی ہیں. یعنی ان چار خصوصیات کا جو حامل انسان ہے وہ حکمران بننے کے قابل ہے، جس کو شریعت کی گہرا علم ہو اور جو انتظامی امور کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہو. نمبر دو، وہ عوام کی خدمت اس نے کی ہو، رفاع عامہ کے سوشل ویلفیئر کے کام کیے ہوں. نمبر چار، اخلاقی طور پہ اور نمبر تین، اخلاقی اور کردار کے اعتبار سے وہ صحیح آدمی ہو، زانی، شرابی، چور، چکا، جھوٹا، مکار نہ ہو، ٹھیک ہے، لٹیرا بھی نہ ہو. اسٹریٹجک ویژن، چوتھی خصوصیت اس میں یہ ہو کہ اس میں یہ صلاحیت ہو کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جدید جو مسائل ہیں ان کا حل کیسے نکالنا ہے، ٹھیک ہے. دس میرٹ از ویلیڈیٹڈ ناٹ بائی پاپولیرٹی بٹ بائی ریزلٹس، ریپوٹیشن اینڈ ایکسپرٹ ٹیسٹمنی. یہ جو معیار ہے اس کا فیصلہ عوام کے ووٹ نہیں کریں گے، بلکہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ اس بات پہ ہوگا کہ اس حکمران نے کارکردگی اچھی دکھائی ہے یا نہیں دکھائی، اس کی ریپوٹیشن ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور جو اس شعبے کے ماہرین ہیں، حکومت کے سیاست کے جو ماہرین ہیں ان کی نظر میں، اور جو معیشت کے ماہرین ہیں ان کی نظر میں اس بندے کا کوڈ آف کنڈکٹ صحیح رہا ہے، اس نے صحیح طریقے سے حکومت چلائی ہے یا نظام چلایا یا نہیں. لیڈرشپ سلیکشن ان تھیومیٹوکریسی would resemble how universities cultivate professionals through education, mentorship, evaluation and moral training. نظام اہلیت کے اندر جو حکومت ہے، جو حکمران طبقہ ہے، وہ یونیورسٹیوں میں سے نکلے گا، ٹھیک ہے، وہ یونیورسٹیوں میں سے نکلے گا، یعنی پروفیشنلز اس میں ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ وہ تعلیمی اعتبار سے وہ لوگ کتنے مضبوط ہیں یہ دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، ان کی تربیت ہوگی، ان کی پھر ایویلویشن ہوگی، ان کی ٹریننگ کی جائے گی، اور پھر ان کی اخلاقی ٹریننگ بھی ہوگی. یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ ابھی اس کی تفصیلات اگلے چیپٹرز میں آئیں گی، مختصراً میں یہاں بتا دوں کہ جو حکمران پارٹی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کون لوگ ہوں گے؟ اس میں یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے علماء ہوں گے، سائنسدان ہوں گے، پروفیسر ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، یعنی ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہوگی یونیورسٹیوں سے جو نکلے گی، اور پھر ان کی مزید تعلیم و تربیت ہوگی، ان کی ٹریننگ ہوگی، ٹھیک ہے، ان کو ایویلویٹ کیا جائے گا اور ان کی اخلاقی تربیت ہوگی، اور پھر جا کے وہ سینئر جو لیڈرشپ ہے اس کی کرسی تک وہ پہنچ پائیں گے، ٹھیک ہے. اس کی تفصیلات آگے پھر بیان ہوں گی. وائی ون پارٹی وائی ناٹ ڈیموکریسی، یعنی یک جماعتی نظام کیوں، جمہوریت کیوں نہیں، آخر کیوں نہیں؟ پیچھے وجوہات تو بنا دی گئی ہیں، آگے چل کے ابھی اس کو اب مزید ایک نقطہ ہے وہ بیان کرتے ہیں. لیٹس ریٹرن ٹو دی انالوجی، اب وہ جو اوپر ہم نے شروع میں مثال کا ذکر کیا تھا اس طرف ہم واپس آتے ہیں. ان امہ کارپوریشن یو ڈونٹ الاؤ انٹرینڈ ورکرز ٹو ووٹ فار ایگزیکٹو لیول اپوائنٹمنٹس. امہ کارپوریشن کے اندر آپ جو وہ ورکرز ہیں جن کی تربیت نہیں ہوئی، جن کو نظام چلانے کا نہیں پتہ، معیشت کا نہیں پتہ، کمپنی کیسے چلائی جاتی ہے اس کی ٹریننگ ان کے پاس نہیں ہے، ان کو ووٹ دینے کی یا رائے دینے کی آپ نے اجازت نہیں دی.
ٹھیک ہے، جب آپ نے اس میں سینئر لیول کے جو لوگ ہیں تعینات کرنے ہیں مختلف محکموں کے اندر، تو آپ عام ورکر سے رائے نہیں لیں گے. Instead, you build a merit-based internal system to train, test and promote individuals. لیکن آپ ایک ایسا نظام قائم کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے افراد جو ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ان کی پوزیشن ان کو ترقی دی جاتی ہے ان کی پرفارمنس کی بیس کے اوپر. دس از دا کور آف تھیومیٹوکریسی. ٹھیک ہے، یعنی لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے، ٹرین کیا جاتا ہے ایک خاص پروسیس سے گزار کے، نہ کہ عوام سے اس کے بارے میں رائے لی جاتی ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کون سے حکمران اچھے ہیں یا برے ہیں، کون سے لوگ اچھے حکمران ثابت ہو سکتے ہیں یا نہیں. اس کی بجائے ایک ایسا سسٹم تیار کیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے لیڈرشپ ٹرین ہوتی ہے، اور ٹریننگ کے ذریعے وہ اوپر آتی ہے اپنی پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر، نہ کہ ووٹ لے کے. دس از دا کور آف تھیومیٹوکریسی. نظام اہلیت کی جو بنیادی خصوصیت ہے وہ یہ ہے، اٹ از ناٹ اینٹی پیپل، اٹ از پرو میرٹ. یہ عوام کے خلاف نہیں ہے، لوگوں کے خلاف یہ نظام نہیں ہے، بلکہ اس نظام میں میرٹ کو اہمیت دی جاتی ہے، اہلیت کو میرٹ اہمیت دی جاتی ہے. حکمران جو طبقہ ہے اس کی چنوتی اس کے معیار کے اوپر ہوتی ہے، اس کی پرفارمنس کی بنیاد پہ ہوتی ہے، نہ کہ عوام کی رائے یا ووٹوں کی گنتی گن کے. ان دس سسٹم، اس نظام میں یونیورسٹیز ایکٹ ایز انکیوبیٹرز فار فیوچر لیڈرز. یونیورسٹیاں جو ہیں اس سے آپ کے فیوچر لیڈرز جو ہیں وہ نکلیں گے. Any citizen, regardless of background, can rise to power through sincerity, education and effort. کوئی بھی شہری چاہے وہ کس علاقے سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کس ذات پات سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی خاندان اور کسی طبقے سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، اگر وہ سنجیدہ ہے، مخلص ہے اور وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو وہ ریاست کا لیڈر بن سکتا ہے. دیر از نو کاسٹ، ٹرائبل اور ایلیٹ مونوپلی. کسی قسم کی ذات پات، کسی قسم کی قبائلی یا کسی قسم کی مخصوص طبقے کا قبضہ حکومت پہ اوپر نہیں ہے. اونلی اے پاتھ وے بیسڈ آن کریکٹر اینڈ کمپیٹنس. بلکہ ایک ایسا راستہ جس میں کردار کو دیکھا جائے گا اور آپ کی کمپیٹنس، آپ کی جو کارکردگی ہے اس کو دیکھا جائے گا. The ruling party is not a gang, it is an ideological institution. جو حکمران جماعت ہے، جو ون پارٹی کے اندر حکمران جماعت ہے، وہ کوئی گنڈوں کا گروہ نہیں ہے، وہ کوئی گینگ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نظریاتی ادارہ ہے with diverse expert voices under one shared value system. اس کے اندر بہت سے ماہرین ہیں، ہر شعبے کے ماہرین ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، علماء بھی ہیں، ہر پروفیشن کے لوگ اس میں پائے جاتے ہیں، ماہرین پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اپنی اپنی آراء دیتے ہیں قانون سازی کے اندر، مگر ایک جماعت کے اندر رہتے ہوئے، جس جماعت کا مقصد عوام کی خدمت ہے، ریاست کو تقویت دینا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں معاشرے کی تربیت کرنا ہے. with checks and balances through internal accountability. اس جماعت کے اندر اندرونی احتساب کے جو ہیں وہ طور طریقے ہیں جس سے جو لیڈرز ہیں وہ غلط بے راہ روی نہیں، وہ سیدھے راستے سے ہٹ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اور اگر ہٹنے کی کوشش کرے گا تو اس کو ریموو کر دیا جائے گا. اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ آنے والے چیپٹرز میں ہوگی کہ وہ کیسے ہوگا. with a common curriculum of قرآن سننا اینڈ پبلک ویلفیئر. اور اس پورا جو نظریاتی ادارہ ہے اس کا نصاب ایک ہی ہے، وہ ہے قرآن، سنت اور عوام کی خدمت. یہی اس کا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں اور عوام الناس کی جو رفاہ عامہ ہے اس کو مد نظر رکھ کے قانون سازی ہوگی. ٹھیک ہے، قانون سازی کا جو مقصد ہے
وہ قرآن و سنت کی پاسداری ہے، اس کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتا، اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے عوام کی خدمت کو سامنے رکھ کے قانون بنایا جائے، ایسے قوانین بنائے جائیں، ایسی پالیسیاں بنائی جائیں۔ یہ اس نظریاتی ادارے کا مقصد ہے۔ It is like a university where professors may differ in views but work under one academic vision۔ یہ ایک یونیورسٹی کی مانند ہے، یہ حکومتی جو جماعت ہے یہ ایک یونیورسٹی کی مانند ہے کہ جس میں پروفیسر حضرات ان کے مختلف نقطہ نظر ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، مگر وہ ایک یونیورسٹی کے چھت کے اندر رہتے ہوئے ایک سوچ اور ایک فکر کے ساتھ یونیورسٹی میں اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میں نے بہترین طریقے کے ساتھ اعلیٰ تعلیم ان نوجوانوں کو اندر منتقل کرنی ہے تاکہ یہ ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں۔ فائنل انالوجی: would you let a crowd at a bus stop vote on who should perform heart surgery on your child؟ آخری مثال دیتے چلیں کہ بھئی خدا نہ خواستہ اگر آپ کے بچے کو دل کا سرجری کا مسئلہ ہے، دل کا آپریشن اس کو کروانا ہے، تو کیا آپ کسی بس سٹاپ کے اوپر لوگوں سے ووٹ حاصل کریں گے کہ اس بات میں ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے بچے کے دل کے اوپر کا آپریشن کون کرے؟ ٹھیک ہے۔ اور would you trust a trained surgeon who studied for years, passed tough exams and proved his skill؟ یا پھر آپ کسی سرجن کے پاس اپنے بچے کو لے کے جائیں گے جس نے سال ہا سال تعلیم حاصل کی، جس نے مشکل امتحان پاس کیے اور جس نے اپنے ہنر کو ثابت کر دیا؟ کیا آپ اس سرجن کے سے اپنے بچے کے دل کا آپریشن کروائیں گے، یا آپ کسی بس سٹاپ میں عام لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ مجھے ووٹ ڈال کے بتاؤ یا مجھے مشورہ دو میں کس سے اپنے بچے کا علاج کرواؤں؟ A nation's governance is no less sensitive۔ ایک عوام کی جو کسی قوم کی جو حکمرانی ہے وہ اس سے کم نازک معاملہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کا جو بچہ ہے اس کے دل کی جو سرجری ہونی ہے وہ تو صرف آپ کا بچہ ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ پوری قوم کے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگ سکتا ہے اگر غلط حکمران اوپر آ جائے۔ پوری قوم کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے اگر غلط حکمران اوپر آ جائے۔ تو یہ اس سے بھی زیادہ نازک معاملہ ہے کہ ریاست کے اندر صحیح حکمران کون ہو۔ یہ انتہائی اہم فیصلہ ہے، اور اس کو غیر سنجیدہ جو پروسیس ہے، ٹھیک ہے، غیر سنجیدہ ناچ گانا اور جھوٹے وعدے، جھوٹے نعرے، ان کی نظر اور ذاتی مفادات کی نظر اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اتنی سادہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر 5 سال کے بعد ووٹ ڈالیں گے اور مسئلے حل ہوں گے، اور وہ کبھی بھی نہیں ہوتے، مزید خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے یہی وجہ ہے، یہ نظام ہی غلط ہے حکمرانوں کے چننے کا، یہ کرائٹیریا ہی غلط ہے۔ لیٹ دا qualified رول، جو لوگ اہلیت رکھتے ہیں حکومت کی ان کو حکومت کرنے دو۔ اینڈ لیٹ دا path to qualification remain open to all، اور حکمران بننے کی جو اہلیت ہے اس کے راستے وہ سب کے لیے کھول دو، یعنی سب لوگ جو ہیں وہ تعلیم کو حاصل کر سکیں۔ تعلیم فری آف کاسٹ، مفت ہونی چاہیے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اپنی عوام کو اعلیٰ تعلیم دینا اور اچھی صحت دینا۔ صحت کی سہولتیں، ہیلتھ کیئر اور تعلیم، یہ دونوں فری آف کاسٹ ہونی چاہیے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا تمام لوگوں کو جتنی وہ تعلیم حاصل کرنا چاہیں اتنی حاصل کرنے کی سہولت ان کو مہیا کی جائے، اور صرف تعلیم یافتہ، اہلیت کے حامل، اچھی سمجھ بوجھ رکھنے والے اور اپنے سکل کو ثابت کیے ہوئے لوگ، ٹھیک ہے، تمام شعبوں کے
جو ماہرین ہیں جن کو آپ ٹیکنوکریٹس کہتے ہیں ان کی حکومت ہونی چاہیے۔ یہ ہے نظام اہلیت کو اگر آپ سادہ الفاظ میں بیان کرنا چاہیں کہ یونیورسٹیوں سے لیڈرشپ آئے، پڑھے لکھے لوگ ہوں، ٹھیک ہے، ٹیکنوکریٹس ہوں، تمام جو مختلف شعبوں کے ماہرین ہوں، وہ قانون سازی کریں، بیوروکریسی جو ہے سول سرونٹ وہ ان قوانین کو نافذ کرے، اور جوڈیشری جو عدلیہ ہے وہ آئین کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اب آگے چل کے تفصیلات آئیں گی کہ یہ نظام کے اندر مزید کیسے ایگزیکیوٹ ہوگا اور کیا چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں کنکلوژن، نتیجہ، ریٹرننگ ٹو آور روٹس، ہم اپنی اقدار، اپنی بنیادوں کی طرف واپس آئیں۔ دا مسلم امہ اسٹینڈز ایٹ اے کراس روڈز trapped between borrowed systems that promise order but deliver chaos۔ مسلمان جو امت ہے، مسلم امت ہے، اب وہ ایک ایسے چوراہے پہ کھڑی ہوئی ہے جس میں وہ قید ہوئی ہوئی ہے ایسے نظام کی طرف جو کہ باہر سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ امپورٹ کیا گیا ہے، جو ان کے اپنے سوچ، اپنی ویلیو سسٹم کے مطابق نہیں ہے۔ اور یہ جو نظام ہے ان کا یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ جناب ہم نظم و ضبط کا، ان کا دعویٰ تو ہے، اس نظام کا وعدہ اور دعویٰ تو ہے کہ جی نظم و ضبط آئے گا، لیکن فساد کے علاوہ یہ کچھ نہیں دے پاتا نظام۔ It is time we look inward and return to a governance model that blends character with competence and faith with function۔ ہم دوسروں کو دیکھنے کی بجائے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے کلچر کو دیکھیں، اپنی جو زمینی حقائق ہیں اور جو اپنی جو حقیقتیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم ایک یہ بات طے کر لیں کہ ہمیں ایک ایسا نظام چاہیے، ٹھیک ہے، جس میں اچھا کردار بھی، اچھے کردار والے، کمپیٹنٹ، اہلیت کے حامل لوگ، اعلیٰ صلاحیت اور اہلیت کے حامل لوگ، ایمان والے، وہ حکمران آئیں۔ ناٹ a return to the past but a revival of its spirit۔ 1400 سال پرانے جو نظام ہے اس کو کاپی پیسٹ نہیں کرنا، بلکہ اس کی جو ایسنس ہے، اس کی جو روح ہے، اس کو کیپچر کرنا ہے۔ اصول وہاں سے لینے ہیں لیکن ادارے جدید ہوں گے۔ اصول خلافت راشدہ سے ہم لیں گے، 1400 سال پرانے نظام سے لیں گے، مگر ان اصولوں کو آج کے اداروں کے ساتھ جوڑنا ہے، ان کی تطبیق کرنی ہے، تاکہ جو شریعت کے مقاصد ہیں، دین اسلام کے مقاصد ہیں، وہ اس جدید دور میں حاصل ہو سکیں۔ Theometocracy is that vision, a system rooted not in slogans but in sunnah۔ نظام اہلیت جو ہے وہ ایک ایسا نظام ہے جس کی بنیاد نعروں کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد قرآن اور سنت کے اوپر ہے۔